صاف نظر آتا ہے کہ یہ سورہ ایک دعا ہے۔ اس کا بڑا میجر حصہ جو ہے، کم سے کم نصف، وہ ایک دعا پر مشتمل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کا تعلق ہے چوتھی آیت کے نصف آخر سے، ایاک نستعین، اے رب ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور اس مدد کی بلند ترین شکل کیا ہے، اعلیٰ ترین صورت کیا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت بخش۔ لیکن یہاں پر دعا کا اسلوب تو ہے، یہاں کوئی لفظ قل نہیں آیا کہ اے لوگو یہ کہا کرو۔ اس اعتبار سے قرآن کے اول و آخر میں ذرا ایک بڑا لطیف سا فرق اور تفاوت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے، آخری دو صورتیں معوذتین، اور وہ دونوں جو ہے قل سے شروع ہوتی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ قل الحمد للہ رب العالمین، نہیں، قل کے لفظ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا، حالانکہ قل الحمد بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے حضرات کے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو قل کے ساتھ بھی الحمد جو ہے قرآن میں موجود ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ فطرت انسانی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ دو چیزیں اگر میسر ہوں، نمبر ایک، انسان کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی اور صحت پر برقرار ہو، نہ وہ کرپٹ ہو نہ پرورٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، اور اس کے ساتھ ہی انسان کی عقل، اگر اس پر نہ تکبر کی پٹی بندھی ہوئی ہو اور نہ تعصب کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، یہ دو چیزیں اگر انسان کو مہیا ہو جائیں تو انسان از خود اس کائنات کے بنیادی حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے کسی وحی، کسی نبی، کسی رسول کی ضرورت نہیں، محض اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں اور عقل سلیم کے سفر کے نتیجے میں وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ وہ تمام جو بھی اچھی سے اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تمام جو بھی محاسن اور کمالات ہو سکتے ہیں، ان سب سے متصف ہے۔ اس کی صفات کمال جو ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے۔ نمبر دو یہ کہ انسان کے اعمال جو ہے نیکی اور بدی، یہ بیکار جانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہیں گی، نتیجہ نکلے گا۔